نواز شریف صاحب کی آج ضمانت ہو گئی اور یہ شاید ان کے لیے وہ سفر کا آغاز ہے جو پچھلے چند ہفتوں سے چل رہا ہے اور آگے الیکشنز تک یہ چلتا ہی رہے گا، اور رستے میں جو بھی ان کے قانونی رکاوٹیں آئیں گی اسی طریقے سے وہ راستے ان کے کھلتے جائیں گے۔ شاید اسی سبب ان کو اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے لاڈلے کے طور پر پریزنٹ کیا جا رہا ہے، کیونکہ 2017-18 میں جس طریقے سے ان کی سزا کا عمل تھا اس وقت وہ نظر آتا تھا کہ ہر صورت میں نواز شریف کو سزا ہی دینی ہے، کوئی طریقہ ایسا ہے نہیں ہے کہ وہ بچ پائیں۔ وہ پاناما کا کیس کھلا تھا تو پاناما میں ایویڈنس نہیں تھی آئی، تو اقامہ میں انہوں نے کہا کہ صادق امین نہیں ہے، ڈسکوالیفائڈ، اور لائف ٹائم ڈسکوالیفیکیشن۔ اور کیس کھلا ایون فیلڈ ڈپارٹمنٹ کا اور دوسرے معاملات العزیزیہ والے آئے تو اس کے اندر پھر سزا اور جزا کا عمل لے کر وہ آگے تک چلے گئے اور نواز شریف کو جیل ڈال دیا گیا۔ آج اگر نیب کے پروسیکیوٹر کے بیانات عدالت میں سنیں تو وہ کھل کے کہہ رہے تھے کہ ہمیں سپریم کورٹ کا حکم تھا، اس کی بنا کے اوپر ہم نے یہ ریفرنس دائر کیا، اور جب عدالت نے پوچھا کہ اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس ثبوت نہیں تھے تو ان کے پاس آگے کہنے کو کوئی جواب بھی نہیں تھا۔ اس وقت جب یہ معاملہ چل رہا تھا تو ایک کلیئر ہوا موجود تھی، اور ہوا یہ تھی کہ ان ساروں کو چور اور ڈاکو ڈکلیئر کر کے تو ان کو ڈالنا ہے جیل کے اندر، اور اگلی حکومت آئے گی عمران خان کی، چیئرمین پی ٹی آئی ہوں گے پاکستان کے اگلے وزیر اعظم۔ یہ تقریباً ایک ڈن ڈیل تھی، اس وقت کی جوڈیشری اور اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ فلی آن بورڈ تھے اور ہر وہ طریقہ کار اپنا رہے تھے جو آج کل نون لیگ کے لیے اپنایا جا رہا ہے۔ یہ افسوسناک پہلو ہے، ہم ایک ری پلے دیکھ رہے ہیں جو 2017 اور 18 کے واقعات تھے، آج 2023 اور 24 میں جب الیکشن ہوگا اس کا ری پلے پورا ہم ہوتے دیکھ رہے ہیں۔ اس وقت نواز شریف کو جیل میں ڈالا گیا تھا نااہل قرار دے کر، اور ان کی پارٹی چیئرمین شپ ان سے صدارت چھین لی گئی تھی۔ آج عمران خان جیل ہے، نااہل ہے، اور ان کی پارٹی کی چیئرمین شپ ویری سون ان سے چھن جائے گی، اور گوہر خان گو کہ انہی کے نامنی ہیں، وہ پارٹی کے چیئرمین بن جائیں گے۔ یہ صورتحال کیا پاکستان کے لیے فائدہ مند یا سود مند ثابت ہوئی؟ 2017-18 کے بعد 4 سال جو پاکستان نے، یا 5 سال کا سفر جو پاکستان نے گزارا ہے 2023 تک، پاکستان نے کیا کھویا اور کیا پایا؟ اگر اس کا ایک چھوٹا سا جائزہ لیں تو ہمارا روپیہ 104 روپے پہ تھا اس وقت۔ اسحاق ڈار کو گالیاں نکالی جاتی تھی کہ اس نے روپے کو مصنوعی طور پر یہاں 104 پہ روک کے رکھا ہوا ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ آج روپیہ آپ کا گھوم رہا ہے کوئی 300 کے قریب۔ فوج والے وہ اسمگلروں کو اور یہ کراس بارڈر موومنٹ کے اوپر ڈنڈا لے کر جاتے ہیں، وہ 10-20 روپے نیچے آ جاتا ہے، نہیں تو 307 تک چلا گیا تھا۔ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ آخری سال جو تھا پی ایم ایل این کا اباؤٹ $19 بلین کے قریب تھا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ۔ پی ٹی آئی کا جو آخری سال تھا اس میں $17.3 ارب تھا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ۔ اس کے بعد پی ڈی ایم آ جاتی ہے۔ پی ڈی ایم پاکستان کو کیا دے کے گئی ہے؟ گروتھ ریٹ جو تھا 6% سے گر کر -0.2 ہے یا سم تھنگ لائک دیٹ، اس کے اوپر چلا گیا۔ تو یہ پاکستان کو کچھ فائدہ ہوا، یا یہ جو گیم تھی ایک لاڈلے کو من پسند اپنا سیٹ اپ ہائیبرڈ رجیم کریٹ کرنے کا، اس سے پاکستان کو ہم نے ڈبو دیا؟ تو کیا اس سے ہم نے سبق سیکھا؟ میرا جواب ہے کہ بالکل نہیں سیکھا، کیونکہ آج ہم 2024 کے لیے ایک ویسا ہی نیا تجربہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو بالکل اس قوم کو ایک ایسی پولرائزیشن سچویشن میں پچھلے 1 سال سے لا کھڑا اس نے کیا ہے، تو ہم مزید اس کے اندر اسی گڑھے کے اندر اور گرتے جائیں گے۔ اس سے بچنا بہت ضروری ہے۔ سعودی عرب نے آج پاکستان کے $3 ارب ہم نے ان سے ادھار پہ لیے ہوئے ہیں 2 سال پہلے سے، اس کو ایک دفعہ پھر رول اوور کر دیا، اور ہم خوش ہیں کہ یہ $3 ارب ہمیں ابھی واپس نہیں کرنے پڑیں گے، کیونکہ ہمارے ریزروز میں اتنی جان نہیں ہے۔ اسٹاک مارکیٹ ہماری کسی زمانے میں نون لیگ کے دور میں ہی 52,000 کا انڈیکس کراس کیا تھا، تو $100 ارب کی مارکیٹ کیپ تھی، $100 ارب کی۔ آج روپیہ کیونکہ اتنا آپ کا گر چکا ہے، مارکیٹ کا آپ کا انڈیکس 60,000 سے اوپر چلا گیا، لیکن ابھی بھی 30-35 ارب کے اوپر مارکیٹ کیپٹلائزیشن ہے۔ تو یہ صورتحال اس وقت پاکستان کے سامنے ہے کہ لوگوں کو سروائیول اپنی مشکل ہے، 2 وقت کی روٹی کھانا ان کے لیے مشکل ہے، بجلی پانی کے بل دینا مشکل ہے۔ تو ہمیں ایک مستحکم سیاسی نظام چاہیے، اس کے اندر عمران خان کی پارٹی جیتی ہے یا نواز شریف کی جیتی ہے، لیکن جو ووٹوں سے جیتے اس کو حکومت بنانے کا حق ملنا چاہیے، اس کی ٹانگ کھینچ کے اس کو گرانا نہیں چاہیے۔ آج کے پروگرام مہمان شخصیت ہیں شاہد خاقان عباسی صاحب، پاکستان کے فارمر پرائم منسٹر ہیں۔ عباسی صاحب ویری وارم ویلکم۔ شکریہ سر، آپ سے میں گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے آج کیونکہ عمران خان والی ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، ان کو چیئرمین کے طور پر پارٹی کی جو ہیڈ والی پوزیشن ہے ویری سون وہ اس سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے، اور ایک نیا ان کا نامنی گو کہ اس کے دستے شفقت عمرانی کا ان کے سر پر ہوگا، وہ پارٹی کے چیئرمین منتخب ہو جائیں گے، گوہر خان۔ تو میں سٹارٹ کرنا چاہوں گا بیرسٹر علی ظفر صاحب سے، سینیٹر ہیں پاکستان تحریک انصاف کے۔ بیرسٹر علی ظفر صاحب، آپ کو خوش آمدید بھی کہتا ہوں۔ سر، یہ فیصلہ کیوں لینا پڑا کہ عمران خان پارٹی چیئرمین نہیں ہوں گے اور گوہر خان کو پارٹی چیئرمین کے لیے نامزد کیا گیا؟ جی اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ کو پتہ ہے توشہ خانہ کیس میں وہ ان کو ان کی سزا ہو گئی ہے، اور وہ اپیل ابھی پینڈنگ ہے۔ سزا کو انہوں نے ہائی کورٹ میں سسپینڈ کر تو دیا ہے،
اور کل اس کیس کی سماعت بھی ہے. اگر تو کنوکشن سسپینڈ ہو جاتی ہے ان کی تو پھر تو یقینی طور پہ وہ الیکشن لڑیں گے، انٹرا پارٹی الیکشن کل یا ہفتے کو جو ہونے والا ہے. لیکن اگر وہ نہیں ہوتی تو پھر ہمیں خدشہ یہ تھا اور خدشہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اس کو بہانہ بنائے گا، اور اگر وہ الیکشن کنٹیسٹ کرتے ہیں تو پورا پی ٹی آئی کا جو الیکشن ہے اس کو کالعدم قرار دے دے گا. اور جو نامینیشنز فائل کرنے جا رہے ہیں ہم جب یہ الیکشن شیڈیول اناؤنس ہوگا تو ان نامینیشنز کو بھی وہ ختم کر دیں گے. اور ہو سکتا ہے کہ پی ٹی آئی کا الیکشن اگر کالعدم قرار دیں تو پی ٹی آئی کو الیکشن کرنے سے بھی روک دیں. تو یہ سارے جو خطرات ہیں ان خطرات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے سوچا کہ فی الحال جب تک یہ سسپینڈ نہیں ہوتا کیس جو توشہ خانہ والا ہے، فی الحال کے لیے ہم ایک انٹرم یا کیئر ٹیکر جو ہے چیئرمین اس کو ہم نامزد کر دیں، وہ الیکشن لڑ لیں، اور جب یہ سسپینڈ ہو جائے گا تو پھر اس کا دوبارہ سے الیکشن کرا لیں گے. تو یہ ایک سر ایک یہاں بیرسٹر صاحب ایک سوال ہے یہاں آپ سے، کیوں نہیں حامد خان یا کیوں نہیں بیرسٹر علی ظفر، گوہر خان کیوں؟ جی دیکھیں، ہمارے پاس بہت قداور شخصیات ہیں، پولیٹیشنز ہیں جو پارٹی کے مختلف عہدوں پہ ہیں. ان کو ہٹا کے اپنے جو ان کے عہدے ہیں جن پہ ان کو الیکشن کنٹیسٹ کرنا چاہیے اور جس پہ ان کی بڑی ذمہ داری ہے، اسے ہٹا کے تو ایک ٹیمپرری کچھ دن کے لیے ایک عہدے پہ لانا اور پھر دوبارہ سے ہٹانا وہ مناسب نہیں ہے. اسے ایک تو امپریشن یہ جائے گا کہ جس طرح کوئی -1 فارمولا پہ ہم عمل درآمد کر رہے ہیں یا کوئی ہم کو ہو گیا ہے، وہ امپریشن بھی ہم نہیں دینا چاہتے تھے. اور دوسرا مناسب بھی نہیں تھا کہ ایک قداور شخصیت کو آپ جو اپنا عہدہ مستقل عہدہ سنبھالے ہوئے ہیں ان کو ہم تھوڑی دیر کے ہٹائیں اور پھر اس ٹیمپری عہدے پہ ڈالیں اور پھر نکال دیں. تو یہ اس ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے سوچا کہ چونکہ ایک انٹرم پیریڈ ہی ہے تو جو بھی نامنی ہو اس وقت فگر ہیڈ کے طور پہ اس کو ہم الیکشن لڑا دیں، اور اس کے بعد پھر اگر یہ سسپینڈ ہوتا ہے جو ہو جانا ہے توشہ خانہ کی ججمنٹ ہائی کورٹ سے، آج نواز شریف صاحب کی تو ہو گئی، ان کو تو ٹوٹلی انہوں نے بری ہی کر دیا. تو امید ہے کہ کل ہمارا یہ جو کیس لگا ہے ہو سکتا ہے کل اگر وہ فیصلہ ہو جاتا ہے تو پھر ہمیں یہ اسٹریٹجی اپنانے کی ضرورت نہیں. یہ ایک طرح کے پلان بی ہے جو ہم الیکشن کمیشن آف پاکستان سے کے خطرات کو سامنے دیکھتے ہوئے کہ وہ کوئی بھی آرڈر پاس کر سکتے ہیں اور بالکل الیکشن کے قریب پاس کر سکتے ہیں، اس کو دیکھتے ہوئے ہم نے یہ اپنایا ہے. لیکن یہ بڑا کلیئر ہے. علی ظفر صاحب جب نواز شریف کو پارٹی ہیڈ کے طور پر ہٹایا گیا تھا تو پی ٹی آئی نے اس کے اوپر بہت خوشیاں منائی تھیں. آپ کو لگتا نہیں ہے کہ یہ ناانصافی کا ایک نظام ہے؟ اس وقت بھی آپ کو اس کے اوپر احتجاج کرنا چاہیے تھا، اور اب اگر عمران خان کو ہٹایا جانے کا ایک عمل شروع ہوا ہے تو اس کے اوپر بھی تب آپ حق بجانب ہوتے احتجاج کرتے ہوئے یا کوشش کرتے ہوئے. یہ دونوں صورتوں میں غلط ہے یا دونوں صورتوں میں صحیح ہے؟ دیکھیں یہ ذرا مختلف چیز ہے. یہ تو ہم والنٹیریلی اپنی مرضی سے اسٹریٹجی کے تحت ہم نے ایک سیٹ اپ بنایا ہے تاکہ ہماری قانونی جو شکیں ہیں وہ پوری ہو جائیں، اور جو یہ کوئی ہمارے اوپر سونپا نہیں گیا. ہاں خطرات کی وجہ سے اور جس طرح ہمارے خلاف کیس کا وہ نیچے بنایا گیا اور سزا ہوئی اس کی وجہ سے اس کو ہمیں اسٹریٹجائز کرنا ضرور پڑا، لیکن ایکشن ہمارا والنٹری ہے. دوسرے کیس میں تو سپریم کورٹ آف پاکستان نے فیصلہ کیا تھا کہ ان کو وہ پارٹی ہیڈ نہیں رہ سکتے اور اس کی وجہ سے ان کو ہٹایا گیا تھا. اب آپ تنقید کر سکتے ہیں سپریم کورٹ کے فیصلے پہ، لیکن بہرحال وہ سپریم کورٹ کا ہی فیصلہ تھا. یہ والا جو سچویشن ہے یہ تو ہم نے والنٹری کیا ہے، ضروری نہیں تھا کہ ہم کرتے. یہ ہم اس کو علی ظفر صاحب پولیٹیکل انجینئرنگ کا عمل تھا، اس وقت بھی پولیٹیکل انجینئرنگ کا عمل تھا، آج وہی اصول آپ کے اوپر لاگو ہوتا ہے، تو اس پولیٹیکل انجینئرنگ سے گریز کرنی چاہیے تھی. اب نیب کے کیسز جس میں نواز شریف کو سزا ہوئی، پاناما کی آزادانہ تحقیقات سے سزا ان کو ہونی چاہیے تھی، ایون فیلڈ کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے تھی، اقامہ کے اوپر لائف ٹائم ڈسکوالیفیکیشن نہیں ہونی چاہیے تھی، نواز شریف کو صادق امین نہیں ہے کہہ کے ڈسکوالیفائی نہیں کرنا چاہیے تھا. تو یہ غلط کام تھا جو اس وقت کی سپریم کورٹ نے کیا، پولیٹیکل انجینئرنگ کی اس نے اسٹیبلشمنٹ سے مل کے، اور آپ کی جماعت اس وقت بینیفیشری تھی. یہ درست رویہ نہیں تھا. آج بھی آپ کو اس کے اوپر آواز اٹھانی چاہیے. پتہ نہیں آپ کا آج ان کی جو بیل ہے اس کے اوپر کیا رد عمل ہے، لیکن یہ عمل ہی غلط تھا ڈے ون سے.
جی دیکھیں، جو فیصلے آ جائیں عدالتوں سے، چاہے وہ اس میں سزا ہو، چاہے آپ وہ کہیں کہ وہ بری ہو گئے، آ، بالکل آپ ان پہ تنقید کر سکتے ہیں فیصلوں پہ، لیکن الٹیمیٹلی فیصلہ سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کا ہی ہوتا ہے۔ لوور کورٹس میں ہم نے عموماً دیکھا ہے کہ وہ کسی ان کے فیصلے نارملی غلط ہی ثابت ہوتے ہیں، اور وہ شاید ہم نے ایویڈنس میں بار بار دیکھا ہے اپنی تاریخ میں، جوڈیشل تاریخ میں، اسپیشلی جو پولیٹیکل کیسز ہیں، کہ اوپر جا کے انصاف ملتا ہے۔ سو ہم اپنی لیگل بیٹل لڑنے کو تیار ہیں۔ آپ درست فرما رہے ہیں کہ کئی بار یہ دیکھا گیا ہے کہ ایک طرح سے پولیٹیکل پروسیکیوشنز کی گئی ہیں، سیاسی انتقامات کے لیے پروسیکیوشنز ہوئی ہیں، اور اس میں سب سے بڑا شاید کیس آپ کے سامنے بھٹو صاحب کا جو سزا ہوئی، جس میں ان کو ہینگ کیا گیا، جن پہ ان کو پھانسی پہ لٹکایا گیا، وہ ایسا فیصلہ ہے جس کو آپ کہہ سکتے ہیں بالکل کہ وہ غلط تھا، ہر صورت میں غلط تھا، اور اس پہ تنقید ہوتی رہتی ہے۔ لیکن جہاں تک تعلق ہے اس وقت جو آج کل ہو رہا ہے، یقینی طور پہ جو جو مقدمات بنائے گئے ہیں وہ میں نے ذاتی طور پہ دیکھے ہیں، سارے مقدمات بے بنیاد ہیں، اس میں کوئی حقیقت نہیں، کوئی شہادت نہیں آئے گی، لیکن ہم پھر بھی ہمیں پتہ ہے کہ بے بنیاد مقدمات ہیں، لیکن ہم ان کو لیگلی ان کے ساتھ ہم ان کو دیکھیں گے، اور ہم اپنی ڈیفنس پیش کریں درست گے۔ ہے، ہمیں یقین ہے کہ درست انشاءاللہ جو جو عدالتیں ہیں وہ فائنلی فیصلہ انصاف اور قانون کے مطابق کریں گی۔